اب نظام حیات جو انسان استوار کرتا ہے، اب تک کی انسانی تاریخ بتلاتی ہے کہ اس کی ممکنہ 3-4 شکلیں ہیں۔ کوئی انسان کسی ملت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، ہر آدمی کسی عالمگیر نظام اور ملت کے تحت اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنی گفتگو، اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ملتیں دنیا میں 4 ہیں۔ انسان اپنی عقل دوڑاتا ہے اور اپنی عقل دوڑا کر اپنے لیے روحانی اور جسمانی اعمال یعنی ارتفاقات اور اقترابات سے متعلق ایک نظریہ، سوچ اور طریقہ کار اپناتا ہے۔ تو یا تو وہ کرے گا اس بنیاد پر کہ جس کرۂ ارض پر رہ رہا ہے تو اس کرۂ ارض میں مادی اور طبعی خواص کیا ہیں، تجربات اور مشاہدات کیا ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اپنا ایک نظام وضع کرتا ہے۔ اس نے حکمت سے، سائنس سے، تجربات سے، مشاہدات سے دریافت کیا کہ یہ چیز اس کے لیے مضر ہے، چھوڑ دو، یہ چیز اس کے لیے مفید ہے، اسے اپنا لو۔ تو ملت طبیعیہ، مادہ پرست، جو مادی خواص کی بنیاد پر یا مادی صحیح یا غلط نتائج کی بنیاد پر اپنے تمام ارتفاقات اور اقترابات کو جمع کرتے، سونے، بیٹھنے، اٹھنے، چلنے پھرنے، تمام امور، عبادات کے حوالے سے، ذات باری تعالیٰ کی حتیٰ کی معرفت کے حوالے سے وہ سائنس کو بنیاد بنائیں گے، مادی چیزوں کو بنیاد بنائیں، طبیعیاتی قوانین کو بنیاد بنائیں گے، اس کی اساس پر کام کریں گے۔ ایک دوسرے وہ ہیں جو اس سے اوپر اٹھ کر اپنے تمام اعمال و افعال اور اپنے پورے نظام زندگی کو علم نجوم یا فلکیات، ارضی دائرے سے باہر نکل کر فلکیاتی دائرے میں کہ کون سا ستارہ کہاں کس خانے میں آ گیا ہے اور اس کے کیا اثرات کرۂ ارض پر پڑ رہے ہیں، چاند کہاں ہے، سورج کہاں ہے، زہرہ مریخ کہاں ہے، تو اس کے ذائچے بناتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی شادی بیاہ، کھانے پینے اور ان تمام امور کو منظم اور مرتب کرتا ہے، نجومیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، پوتھیاں نکلواتا ہے، اس کی بنیاد پر اپنے ارتفاقات بھی طے کرتا ہے اور اپنے اقترابات کے حوالے سے بھی اس ستارے کی پرستش کرے گا، اس ستارے کو پوجے گا، اس کا قرب حاصل کرے گا، جو بھی اس کا تصور ہے، یا تو ارضیاتی خواص کی بنیاد پر کسی پتھر کو پوجے گا یا کسی ستارے کو پوجے گا اور اس کی بنیاد پر اپنے اقترابات کا نظام بنائے گا۔ اچھا جی، ایک ملت یہ ہے، ملت نجامین، اس کو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں۔ ممکنہ طور پر ایک تیسری ملت بھی ہے اور وہ ہیں کہ جو ذہین اور فتین فلاسفہ قسم کے لوگ تھے، حکماء تھے، انہوں نے کہا یہ ارضیاتی خواص تو بہت سطحی چیز ہے، اچھا جی یہ جو علم نجوم کی باتیں ہیں یہ بھی کیا ہے ان کے عقل میں، انہوں نے کہا یہ بھی چھوٹی سی چیز ہے، مادی چیز ہے، قسم کی سورج۔ انہوں نے گھڑا ایک نیا فلسفہ، انہوں نے کہا کہ جی ان سے اوپر اس سورج، چاند، ستارے اور افلاک کو گردش دلانے والی چیز جو ہے وہ عقل، کیونکہ ان کے اندر اپنی خود عقل موجود تھی، غور و فکر کی اور تدبر کی، تو انہوں نے عقلیات کی اساس پر ایک خود ساختہ ایک عقلی ڈھانچہ بنایا کہ جب انسان میں ہے تو ضرور کائنات میں بھی عقل ہوگی، اور پھر عقلوں کی خود ترتیب بنائی، عقل اول سے لے کر عقل عاشر تک 10 عقلیں، اور کہا کہ یہ سارے افلاک اور یہ سارا کرۂ ارض، یہ ساری جو گردش ہو رہی ہے، انہوں نے جب رصد گاہوں میں دیکھا کہ زمین بھی گردش کر رہی ہے، سورج، چاند، ستارے بھی گردش کر رہے ہیں،
تو ضرور ان کو کوئی حرکت دینے والا ہے، اور جو حرکت دینے والی ہے وہ مادی چیز نہیں ہو سکتی، وہ عقلی چیز ہوگی، کیونکہ ہم حرکت دیتے ہیں تو ہماری عقل اس کے پیچھے ہاتھ کو حرکت دلواتی ہے۔ تو اپنے اوپر قیاس کر کے انہوں نے ایک مرکز بنا لیا عقل کا، اور عقل کی خود ساختہ تشریح انہوں نے شروع کر دی، عقولات عشر کا ایک تصور دیا، اور عقلیات کی بنیاد پر کہ عقل نے بڑے آسمان کو گردش دی، فلک اطلس کو، اور پھر فلک اطلس نے دوسروں کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پھر پوری زمین گھومنے لگی اور وغیرہ وغیرہ، پھر اس کی وجہ سے سارے یہ موسم بنے، زمانہ بنا، زمان و مکان بنا، اور پھر باقی تمام اعمال اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ ملت مجوس ہے۔ عام طور پر مجوسیوں کے بارے میں دوسرے تصورات پائے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ ملت مجوس جو ہے اپنے تمام کام ان عقول عشرہ کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر مرتب اور منظم کرتے تھے۔ تو ممکنہ طور پر انسانی تاریخ میں یہ تین ملتیں ناقصہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اب وہ ملتیں جو ناقصہ ہیں انہوں نے آ کر دو طرح کی انتہا پسندی پیدا کی۔ ارضیات اور فلکیات نے تو سرے سے انسان کو ایک ایسا ناقص پروگرام دیا کہ ایک تو فکری طور پر اس کرۂ ارض پہ پتہ نہیں کتنے پتھر ہیں، کتنا ہی معدنیات ہیں، کتنے نباتات ہیں، کتنے حیوانات ہیں۔ تو اگر انسان ان مادی چیزوں، طبعی چیزوں کے پیچھے پڑے تو معدنیات میں سے کتنے ہیرے جواہرات اور کتنے پتھر ہیں جن کو خدا بنانا پڑے گا۔ اس لیے ایک انسان ایک پتھر کا بنایا ہوا بت اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، دوسرا دوسرے پتھر کا بنایا ہوا اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی اگنی دیوتا کے سامنے، کوئی کیا ہے کسی پانی دیوتا کے سامنے، کوئی کسی کے سامنے، کوئی کسی کے سامنے۔ ایسے ہی کوئی جانوروں کہ یہ سال فلانے جانور کا ہے تو اس جانور کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، گدھے کا، گھوڑے کا۔ سفیہ نفسہ نہیں ہے، سفاہت نہیں ہے، علم بھی ناقص اور رائے کی بھی انتہائی کمزوری۔ تو یونٹی کیسے پیدا ہوگی انسانیت میں، اجتماعیت کیسے پیدا ہوگی، جمع کیسے ہوگا؟ اور اجتماع کے بغیر سوسائٹی ترقی نہیں کرتی۔ انتشار فکر ہو اور انتشار نظام ہو تو وہ آدمی کام کیسے کرے گا؟ ہر ایک اپنے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تو ایک ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جانور بھی مختلف، نباتات بھی مختلف، معدنیات بھی مختلف، تو سوسائٹی کی اجتماعیت قائم نہیں ہوگی، وحدت فکری پیدا نہیں ہوگی، اور وحدت فکری نہیں ہے تو وحدت عملی بھی نہیں ہو سکتی۔ صفحات نفس۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلیں، فلکیات میں دو تو بڑے بڑے سیارے ہیں، سورج اور چاند، اور پھر 6-7 اور زہرہ، مریخ، مشتری، اور پھر ہزاروں لاکھوں ستارے ہیں۔ تو کس ستارے کی پوجا کی جائے؟ اب کوئی آدمی ایک ستارے کی کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کی کر رہا ہے، تیسرا تیسرے کی کر رہا ہے، ایک سورج کی، ایک چاند کی، ایک زہرہ کی، ایک مریخ کی۔ تو انسانی اجتماعیت کیسے قائم ہو؟ تو علم کی بھی جہالت، سفیہ نفس، اور اسی کی اساس پر اس کے عمل میں بھی انتشار، اجتماعیت غائب۔ تو یہ صفحات نفس، خرابی کی بات، انتشار۔ اچھا جی، بہت بڑے عقل مند لوگ جو ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی روح اور اپنی عقل کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھیں گے۔ اچھا جی، عقل کا مسئلہ آیا تو پھر انہوں نے عقل اول اور عقل عاشر تک عقلوں کی 10 قسمیں تو خود ہی مان لی نا جی۔ اور جب 10 قسمیں مانگ لی اور ان میں سے کہا کہ جو عقل عاشر ہے، 10ویں عقل ہے، وہ عقل فعال ہے اور وہ کام کر رہی ہے۔ بھائی اس عقل فعال کے اندر 10 کے اندر جو کثرت پیدا ہوئی، تو اس کثرت کے پیچھے 9 عقلوں کا اثر ہے نا،
ورنہ تو ایک عقل بھی کافی تھی، تو یہ 10 عقلیں کہاں سے مان لی تم نے؟ اور اس کی بنیاد پر عقلوں کا تفاوت، اگر عقلاء کی کہانی سنی جائے تو ان عقلاء کی کہانی بھی کوئی کسی عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا، کوئی دوسری عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتا۔ پھر عقل طبیعی، عقل نسمی، عقل حیوانی اور عقل فلکی، اور عقل جو ہے جو حکماء نے تیار کی حکمت والی، 10 عقلوں میں سے، تو عقلوں کا یہ انتشار سوسائٹی کی یکسوئی میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ صفحات نفس جو ہے وہ دور کی۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کے بندو، انسان